ابو سعید فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر پر جا رہی تھی کہ ایک عرب قبیلے کے ہاں ان کا پڑاؤ ہوا۔ انہوں نے اس قبیلے سے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اتنے میں اس قبیلے کے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا۔ قبیلے والوں نے اس کے زہر کو ناکارہ بنانے کے لیے پوری کوشش کی، لیکن اس کی حالت تھی کہ بگڑتی ہی جاتی تھی اور کسی چیز سے اسے افاقہ نہ ہو رہا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ تم اس جماعت کے پاس جاؤ جو تمہارے ہاں ٹھہرے ہیں، شاید ان کے پاس کوئی علاج ہو۔ چنانچہ وہ لوگ صحابہ کرام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہمارے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ ہم نے اس کے علاج کے لیے سر توڑ کوشش بھی کر کے دیکھ لی، لیکن کسی چیز سے افاقہ نہیں ہو رہا۔ کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی علاج ہے؟ ایک صحابی بولے، ہاں، میں ڈسے کا دم جانتا ہوں، لیکن ہم نے تم سے مہمانی طلب کی تھی اور تم نے انکار کر دیا۔ اب میں تبھی دم کروں گا جب تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گے۔ چنانچہ انہوں نے بکریوں کے ایک ریوڑ کا معاملہ طے کر لیا اور اس صحابی کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ ان صحابی نے ان کے سردار پر سورہ فاتحہ کا دم کیا تو وہ کچھ ہی دیر میں بالکل تندرست اور حشاش بشاش ہو گیا، جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس کے صلے میں حسب وعدہ انہوں نے صحابہ کو بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیا۔ جب یہ لوگ ریوڑ لے کر نکلے تو ایک آدمی کہنے لگا کہ اسے آپس میں تقسیم کر لو۔ اس پر دم کرنے والے صحابی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر ان بکریوں کو استعمال مت کرو۔ پس یہ سب حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ دم ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اسے آپس میں تقسیم کر لو اور اس میں سے مجھے بھی میرا حصہ دو۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔